السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں اور نتیجہ آنا باقی ہے۔ ان انتخابات کے نتائج پر منحصر ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن خان صاحب اب یہ اعلان بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ لانگ مارچ اکتوبر میں ہوگا، یعنی اسی مہینے میں ہی ہوگا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 30 اکتوبر تک سارے فیصلے ہو جائیں گے، یعنی جو فیصلے ہونے ہیں وہ سارے کے سارے 30 اکتوبر تک ہوں گے۔ ستاروں کی چالیں یہ بتا رہی ہیں کہ اکتوبر عمران خان صاحب کے لیے نسبتاً بہتر ہوگا، لیکن اکتوبر کے بعد کیا ہوگا، یعنی لانگ مارچ کے بعد کیا ہوگا، وہ بڑا خطرناک ہے سیاسی طور پر۔ عمران خان کے لیے لانگ مارچ کے بعد کی صورتحال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آج کے جو نتائج ہیں اس پر تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پچھلے گزشتہ ولاگ میں کہ آج اگر عمران خان صاحب ساری کی ساری نشستیں جیت جاتے ہیں، کلین سویپ کر جاتے ہیں قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر، تو عمران خان صاحب کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب بدہضمی کا شکار ہو جائیں گے، عمران خان صاحب غرور کا شکار ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو لگے گا کہ اب سارا نظام جو ہے میں اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہوں، نچا سکتا ہوں، لہٰذا خان صاحب جو ہے وہ ٹکر ماریں گے جا کر پہاڑ میں، اور پھر ظاہر ہے پہاڑ میں ٹکر مارنے کا انجام انسان کے لیے اپنے لیے برا ہوتا ہے۔ تو آج رزلٹ آئیں گے، رزلٹس کے بعد پتہ چلے گا کہ لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا، کس طرف ہوگا۔ لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا یا کہیں اور ہوگا، لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا۔ اور اس دوران ایک اور خبر بھی آئی ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو لال حویلی کے 7 اراضی یونٹس متروکہ وقف املاک نے خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے، اور 19 اکتوبر کو شیخ رشید صاحب کو کہا گیا کہ 19 اکتوبر کو پولیس کی مدد سے ہم آئیں گے اور آپ سے لال حویلی خالی کرائیں گے۔ تو مقابلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کی لال حویلی خالی ہوگی پہلے، یا اس کے جو یونٹس جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں وہ خالی پہلے ہوں گے، یا پھر اسلام آباد پہلے خالی ہوگا۔ اب معاملہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کا ہے، راولپنڈی میں شیخ رشید صاحب کا معاملہ، کسی اور کا نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب تو کہہ چکے ہوئے کہ جی میرا تو اب نہ جا پتر راوی کوئی آوی نہ جاوی، میرا تو اب ادھر آنا جانا ہی نہیں ہے راولپنڈی والوں کے پاس، مجھے تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ شیخ صاحب کو بلا بلا کر چوریاں کھلائی جاتی تھیں، ایک وقت ہے کہ شیخ صاحب پانی مانگ رہے ہیں اور ان کو پانی نہیں مل رہا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اشاق کے ساتھ۔ تو شیخ صاحب جو ہے وہ اقتدار کے رسیا تھے، عاشق تھے، یا پھر کوئی اور لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا گیٹ نمبر 5 کے 4 کے حوالے سے کہ شیخ صاحب ان کے پتہ نہیں وہ تھے، جاسوس وغیرہ تو تھے شیخ صاحب۔ وہ تو خود ہی عمران خان صاحب کی بھی ایک آڈیو انہوں نے شیخ صاحب نے بھی اگلوں کو پہنچائی تھی کہ بھئی خان صاحب آپ کے متعلق یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا تعین ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کس طرف جائے گی؟ خان صاحب وہ جس طرح اترا رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، لیکن نام نہیں لے رہے، آج بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے نامعلوم افراد سے آزادی لینی ہے۔ پرچھائی کے خلاف تحریک دنیا کی یہ پہلی تحریک ہے کہ پرچھائی کے خلاف ہے، نام نہیں لے رہے۔ مطلب ایک آدھی بار نام ہی لے لو بھائی، بند کمروں میں نام لیتے ہیں، باہر نام نہیں لیتے، بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو حقیقی آزادی تحریک عمران خان صاحب کی آج کا جب ان کا میں نے ٹویٹ پڑھا تو مجھے وہ بالکل ذہن میں یہی آیا کہ یار یہ تو پرچھائی کے خلاف ایک تحریک ہے۔ مطلب یہ خان صاحب کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو قوم کو بتاتے ہیں کہ جی انقلاب کیا ہوتا ہے، وہ آج یہ میں ٹویٹ پڑھ کر ایک بڑا زبردست شعر جو ہے وہ میاں افتخار صاحب نے آج وہ ایک نغمہ غزل ایک شعر کی ہوئی تھی، انقلابی ٹائپ تھی، وہ کسی زمانے کی ہوگی جب پاکستان میں لوگ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا انقلاب آئے گا، وہ جو روس کے انقلاب سے متاثر بھی تھے، ہمارے بڑے تھے۔ تو اس زمانے کا ایک پولیٹیکل رومانس ہوا کرتا تھا، جو اس رومانس کا پھر اس میں مارشل لاء بھی تھے، مارشل لاء کے خلاف کچھ لوگ جو جمہوریت پسند تھے، بلکہ زیادہ تر وہ تھے جو جمہوریت میں یقین رکھتے تھے اور جو جمہوری جدوجہد کیا کرتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، کوڑے کھا کر نعرے لگایا کرتے تھے آمریتوں کے خلاف۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک زمانہ یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد فوراً بیان آ جاتا ہے کہ جی ہمارے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ ایک زمانہ یہ ہے، یہ انقلاب والے ہیں۔ انقلاب والے وہ کہ اگر ہمیں پولیس روکے گی، اگر ہمیں FIA گرفتار کرے گی تو ہم انقلاب کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو اس پر بھی میں آتا ہوں کہ جی یہ تو آپ کا جہاں کھڑے ہیں یہاں سے تو ہم بہت عرصہ پہلے گزر چکے ہوئے ہیں، اور ہم سے مراد یہ ہے کہ میں بذات خود سے مراد یہ ہے کہ میرے بڑے۔ تو میں ایک عمران خان صاحب کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آج، کیونکہ کچھ دیر کے بعد تو آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، رات تک معاملہ پتہ چل جائے گا کہ معاملہ جانا کدھر ہے۔ تو
عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا تھا صبح انتخابات کے حوالے سے، جو ابھی جن کی پولنگ مطلب 5 بجے ختم ہونی تھی، ہو چکی ہوگی، میرا ولاگ کیونکہ 5 بجے سے تھوڑی دیر پہلے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان تمام حلقوں میں جہاں آج ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ہر فرد نکلے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے۔ مجرموں کے ٹولے سے حقیقی آزادی یہ ایک ریفرینڈم ہے۔ ہم پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن اور نامعلوم افراد سب سے نبرد آزما ہیں۔ جب یہ میں نے پڑھا نامعلوم افراد، تو یہ نامعلوم افراد اصل عمران خان صاحب جو ہے وہ جو قوم کو یہ بتا رہے ہیں اصل میں کہ وہ یہ ہیں کہ جی یہ اصل جو نامعلوم افراد ہیں نا، یہ ہیں اصل ذمہ دار۔ کل ان کا انٹرویو تھا عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ، 4-5 ہی پاکستان میں لوگ بچے ہیں ٹی وی اینکرز جو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے گپ شپ لگاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ جب خان صاحب آپ کے ساتھ کون سا سوال آپ کیا جائے جس کا آپ کو جواب آتا ہے۔ لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا، لاڈلے بچے کو جب وہ، یا امیر زادے بچے ہوتے ہیں کسی زمانے میں، ابھی تو خیر ابھی بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، جب ان کو امتحان حال میں بٹھایا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ ذرا بچے کو ذرا بتا دینا کون سا سوال اس کو آتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی اپنا تیاری کروا کے اس کے مطابق اس کا امتحان لینا ہے۔ تو خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی خان صاحب پہلے بتائیں نا آپ کو کون سے سوال کا جواب آتا ہے، تو ہم آپ سے وہ سوال پوچھیں گے، ورنہ پھر وہی پرانی تقریر، وہی اپنا ربڑ نکالوں گا، اپنا گلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا، وہی پرانا راگ عمران خان صاحب کا۔ تو اب اس میں جو نامعلوم افراد والا معاملہ ہے نا، یہ یہاں پر آ کر عمران خان صاحب گڑبڑ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ بھائی آپ ایک تحریک میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے، شہباز شریف سے حقیقی آزادی لینی ہے آپ نے۔ شہباز شریف ایک جمہوری حکمران ہے، آپ الیکشن لڑیں، الیکشن میں شہباز شریف کو فارغ کر دیں، نکل جائے شہباز شریف۔ آپ کو جلدی کس چیز کی ہے؟ 30 اکتوبر تک آپ اس حکومت کو گھر کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بتا دیں نا قوم کو۔ آج بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے، تو بھائی نام لینا۔ قوم کو تو کہتے ہیں کہ خوف کا بت توڑے، وہ قومیں پھر حوالے دیتے ہیں پاک ہستیوں کے، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، غلام ہی رہتی ہیں جو خوف کا بت نہیں توڑتی۔ پھر قوم کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو فون کالز پر دھمکیاں دیتے ہیں نا، ان کو آپ واپس دھمکیاں دیں۔ تو بھائی اب ذرا نام تو بتا دیں نا، نامعلوم کیا ہے؟ یہ پرچھائی کون سی ہے جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، جس کا آپ نام ہی نہیں لے رہے؟ حقیقی آزادی نام لیے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے، اچھا نام پتہ کیوں نہیں لے رہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی عمران خان صاحب ڈرتے تو ہیں بہت زیادہ، ماشاءاللہ بہادر بہت ہیں، ڈرتے بہت ہیں عمران خان صاحب، لیکن نام اس لیے نہیں لے رہے کہ بھائی انہی کو ترلے کر رہے ہیں کہ جی مجھے اقتدار میں واپس لے آؤ، یہ جو نامعلوم ہیں انہی کو ترلے کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقی آزادی کی تحریک نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی شہباز شریف کی حکومت 1 سال کی حکومت ہے، 2023 میں انتخابات ہوں گے اور انہی دنوں میں ہوں گے جب ہم بات کریں اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوں گے۔ تو اکتوبر نومبر میں آپ آئیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ، آ کر دوبارہ حکومت بنا لیں، تو آپ جو چاہتے ہیں وہ پالیسیز بنائیں۔ آپ پھر ٹرمپ کے قدموں میں جا کر نہ بیٹھیے گا حضور، پھر آپ اسی طرح پھر آپ ساری کی ساری خارجہ پالیسی جو ہے وہ جی ایچ کیو کے حوالے نہ کیجئے گا، پھر آپ اپنی حقیقی آزادی چلائیے گا۔ پھر آپ سارے کے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہر طرف حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی نہ لگائیے گا، پھر حقیقی آزادی۔ تو نام تو لیں کہ کون؟ اس قوم نے عمران خان سے پہلے حقیقی آزادیاں لی ہوئی ہیں، اس قوم نے ایوب خان سے حقیقی آزادی لی ہے، اس قوم نے جنرل ضیاء الحق کے بروٹل مارشل لا سے آزادی لی ہے، اس قوم نے عمران خان صاحب کے سرپرست جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا سے آزادی لی ہے۔ آپ ذرا نام تو لینا، زبان پر نام تو لے آئیں۔ وہ جو میاں افتخار صاحب ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، شہید کے وارث ہیں، ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے، ان کی قربانیاں ان کی ہیں نا، جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہوئی ہیں، جنہوں نے جنازے اٹھائے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، میتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر آج ٹویٹ کیا تھا، اپنا اس کا ایک بند ہے وہ کہہ لیجئے، وہ اس کی 2 لائنیں میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں جو مجھے بڑا دل پہ لگی تھی، کیونکہ ہم تو بچپن سے وہی کھڑے تھے، جہاں آج سے عمران خان گزر رہے ہیں نا، وہاں ہم بچپن سے گزر کر آ گئے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے گرفتاریاں بھی دیکھی ہیں، چھاپے بھی دیکھے ہیں، اور مارشل لا کا خوف بھگتا ہوا ہے اس قوم نے۔ میں تو چھوٹا سا تھا،
یہ کیا عمران خان صاحب قوم کو پتہ نہیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے نامعلوم افراد، نامعلوم کیا ہوتا ہے بھائی؟ بات کرو، کھل کے بولو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کسی اور نے چھینی ہے، شہباز شریف نے یا آصف زرداری نے، نواز شریف نے، بلاول بھٹو نے نہیں چھینی، تو کھل کر بات کرو نا۔ کیوں کہتے ہو ایوان صدر میں جا کر کہ جی میری ملاقات کرو؟ اور کیوں جا کر قدموں میں پڑتے ہو بھائی؟ بات کرو، پھر کھل کے بولو، پھر قوم کو بتاؤ۔ نہیں بتائیں گے، کیونکہ آزادی عمران خان کا مطلب نہیں ہے، اقتدار، کرسی مطلب ہے۔ تو آج کا الیکشن جو ہے اس پر میں آتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایک شعر ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور نہ کرنا، آپ سے بہت پہلے، آپ سے بہت آگے نقشے پا ہمارا ہے، ہم آپ سے بہت آگے ہیں۔ یہ قوم، میں ہم سے مراد یہ قوم ہے کہ بھائی تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ میں آج قوم کو، میں نے آج شعور دے دیا ہے، یہ قوم جو ہے یہ اس سے پہلے اس طرح قوم نہیں تھی، بھائی بہت پہلے اس سے زیادہ تگڑی قوم تھی، اس سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ آپ نے تو قوم کو تقسیم کیا ہے، آپ نے نئی نسل کو بھٹکایا ہے۔ تو بہرحال تو یہ تو ایک یہ ہے نا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی حقیقی آزادی کی تحریک ایک پرچائی کے خلاف ہے۔ وہ پرچائی بھی کس کی ہے یہ بھی نہیں بتا رہے۔ سیاستدانوں کے نام لے رہے ہیں تو باقی بھی لے لیں، جھگڑا کریں نا۔ پھر قوم کو کہتے ہیں خوف کا بت اتار دیں، تو اتاریں آپ اپنے بھی خوف کا بت۔ تو بہرحال اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب نے آج جو عمران ریاض خان صاحب کو انٹرویو دیا نا، اس انٹرویو میں خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جی اکتوبر میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ لانگ مارچ کا سوال تھا کہ لانگ مارچ کب ہوگا، ان کا لانگ مارچ اکتوبر میں ہوگا، جو کچھ ہوگا اکتوبر میں ہوگا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ 30 اکتوبر تک سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب شہباز شریف کو گھر بھیجنا نہیں چاہ رہے۔ عمران خان صاحب اصل میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ ابھی مزید وقت رہیں تاکہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں۔ یعنی معاملہ وزیر اعظم کی تبدیلی کا نہیں ہے، معاملہ آرمی چیف کی تبدیلی کا ہے، جو عمران خان صاحب رکوانا چاہ رہے ہیں، جس کا انہوں نے اپنی زبان سے بھی سارا کچھ کہا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے اپنی زبان سے بولی ہوئی ہے۔ بعض اوقات بندہ فرسٹریشن میں، عارف الوی نے کہا نا عمران خان صاحب فرسٹریشن میں فیصلے کرتے ہیں۔ فرسٹریشن میں آ کر انہوں نے تقریروں میں کہہ دیا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کا اپنا ہو، کیونکہ اگر کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب برقرار رہیں، انتخابات ہوں، اور انتخابات کے بعد جو آنے والی حکومت ہے وہ آرمی چیف لگائے۔ اب یہ ساری کہانی ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب اس میں آج کا جو الیکشن ہے جو ہو چکا، جس کا رزلٹ ابھی آنا ہے، اس الیکشن کے بعد عمران خان صاحب نے اعلان کرنا ہے لانگ مارچ کا۔ کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک دن کے نوٹس پر بھی، مطلب آج اگر 16 ہے تو آج میں اعلان کر دوں کہ 17 کو نکل آئیں، یا 20 کو اعلان کر دوں کہ 21 کو نکل آئیں۔ ایک دن کے نوٹس پر میں قوم کو کہوں گا کہ نکل آئیں، اور میں نے اس بار تیاری میری ہو رہی ہے، تیاری کر لوں گا، اور پھر ایک دن کے نوٹس پر بھی میں نکال سکتا ہوں۔ وہ تیاری کیا ہے پوچھا جاتا ہے، تو وہ تیاری میں نہیں بتاؤں گا۔ حکمت عملی کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، بھائی وہ پتہ چل چکی ہوئی ہے، وہ اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم لوگ خیبر پختونخوا سے لا کر بٹھائیں اسلام آباد میں، اسلام آباد کے سراؤنڈنگز میں آباد کروا دیں، وہاں رکھ دیں، اور پھر عمران خان کی کال دینے سے پہلے وہ لوگ جو ٹارگٹ ہے عمران خان صاحب کا، ڈی چوک، وہاں پر پہنچ جائیں، اور پھر عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو کال دینے کے بعد گھنٹوں میں لوگ وہاں پر ہوں، اور پھر خان صاحب جو ہے وہ اسی ہاتھی رتھ پر چڑھ کر جو ہے وہ فتح کرنے چلے اسلام آباد۔ یہ ان کا اصل منصوبہ ہے۔ اب یہ منصوبہ، اس پر عمران خان کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج کا الیکشن ہو گیا، نتیجہ آ جائے گا، نتیجے میں عمران خان صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ 11 کی 11 سیٹیں بھی لے لیتے ہیں، لانگ مارچ بھی کر لیتے ہیں۔ لانگ مارچ کے بعد کیا ہوگا؟ اصل کہانی نومبر کی ہے۔ کیا اس لانگ مارچ سے حکومت جائے گی؟ اگر حکومت جائے گی لانگ مارچ سے تو پھر الیکشن جو ہوں گے صرف الیکشن ہوں گے، یا حکومت بھیجنے والے جو ہوں گے جن کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھر بھیجو، وہ عمران خان کو لے کر آئیں گے؟ سوال ہے نا۔ مطلب ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ہاں جو ایک واقعہ ہوا تھا، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، نواز شریف کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، تحریک کے دوران نواز شریف کا پرویز مشرف سے ہو گیا تھا، پھٹا ہو گیا تھا، پرویز مشرف کو انہوں نے ہٹا دیا، مشرف نے نواز شریف کو ہٹا دیا، مارشل لا لگ گیا۔ تو اس وقت نوازادہ نصر اللہ خان، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، سب نے کہا کہ جی بہت اچھا کیا،
نکال دیا پرویز مشرف نے، آرمی چیف نے نواز شریف کو، یہ امیر بننے جا رہا تھا، لہٰذا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ انتخابات کروائیں، 30 دنوں کے اندر انتخابات کروا کے اقتدار سویلین حکومت کے حوالے کریں۔ تو پرویز مشرف نے کہا تھا کہ میرے سر پہ یہاں پہ کیا بیوقوف لکھا ہوا ہے، میں نے مارشل لا لگایا، آئین توڑا، آپ کے لیے توڑا ہے؟ تو بھائی عمران خان کے لیے کوئی ایسے کشٹ نہیں کرے گا، کوئی آئین عمران خان کے لیے نہیں توڑے گا جو روزانہ کہتے ہیں کہ جی ان کو گھر بھیجیں، تو آئین توڑے بغیر تو حکومت کو گھر بھیجا نہیں جا سکتا۔ تو میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کے بعد کیا ہوگا، لانگ مارچ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ حکومت اسی طرح رہے گی۔ یہ حکومت اگر جائے گی تو پھر عمران خان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب اٹھائیں گے۔ باقی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ 2-2 3-3 مارشلہ بھگت کر آئی ہوئی ہیں، ان کا تجربہ ہے، جیلیں جلاوطنیاں کاٹ کر آئیں۔ خان صاحب کی جیل ٹوٹل 8 دنوں کی، 8 دنوں کی جیل کے بعد خان صاحب جو ہیں دوڑ لگا کر معافیاں شافیاں مانگ کے مشرف سے سائڈ پر ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کی تاریخ ہے۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، اور آج کے بعد عمران خان صاحب اگر ساری سیٹیں جیت جاتے ہیں تو خان صاحب تو پھر وہ سمجھیں گے کہ جی میں تو اب میں سارا نظام میں چلاؤں گا۔ اور اس غلط فہمی میں جو سیاسی ستاروں کی چال میں بتا رہا تھا نا، اس غلط فہمی میں عمران خان صاحب کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ نومبر عمران خان صاحب کے لیے بڑا بھاری ہوگا، اور نومبر عمران خان صاحب کی سیاست کی بالکل عطا گہرائیوں میں عمران خان صاحب کی سیاست کو دھکیل سکتا ہے۔ ہاں اس سے وہ جو سیاسی ستاروں کی چالیں ہیں ان سے بچنے کا عمران خان صاحب کے پاس طریقہ یہ ہے کہ وہ خود سیاسی چالیں چلیں، مسلس پاور نہیں، طاقت نہیں، اگر عقل استعمال کریں، دماغ کے ساتھ آگے چلیں۔ آج کے انتخابات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ باقی تو قومی اسمبلی کی سیٹیں تو ہیں وہاں پر، کیونکہ فوکس ہے کہ 7 نشستوں پر عمران خان لڑ رہے ہیں، لیکن جو پنجاب اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ٹوٹل 2 ووٹوں کی اکثریت سے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب اگر یہ 3 ووٹ اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے 3 سیٹیں، تو مسلم لیگ نون کو یا اتحادیوں کو پرویز الہی کی حکومت گرانے کے لیے باقی 2-3-4 ارکان کی ضرورت پڑے گی، تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے۔ ہاں اگر یہ 3 سیٹیں جیت جاتی ہے پی ٹی آئی، تو پھر ظاہر ہے حکومت گرانے کے لیے اسد زرداری اور نواز شریف کو مزید بندے توڑنے پڑیں گے، ان کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے انتظار کیا گیا تھا کہ آج کا رزلٹ آئے، اس کے بعد وہ جو اہم بیٹھک ہونی تھی وہ ہو۔ اور اب آخری بات کہ شیخ رشید صاحب کو متروکہ وقف املاک نے نوٹس بھیج دیا ہوا ہے، ان کو اور ان کے بھائی شیخ صدیق صاحب کو۔ ان کے اوپر مدعا یہ ہے، مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ لال حویلی جو ہے وہ متروکہ، اس کے 7 یونٹ جو ہیں وہ متروکہ وقف املاک کی پراپرٹی ہیں، اور یہ خالی نہیں کر رہے ہیں، ان کو پہلے بھی نوٹسز بھیجے گئے تھے۔ اب شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں فوراً لانگ مارچ، لیکن اس سے شیخ صاحب کے گھر خالی کرنے کے لیے ان کو نوٹسز آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے لال حویلی ان کا ایک سیاسی مرکز ہے شیخ رشید صاحب کا، تو وہ ان کے پاس ان کو نوٹسز آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب پہلے لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں یا پہلے لال حویلی سے ان کو بے گھر کیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب بھی بہرحال مصیبت میں آ رہے ہیں۔ اور پھر پرچھائی کے خلاف حقیقی آزادی کی تحریک، تو پرچھائی کے خلاف تحریکوں کا انجام سوائے پاگل پنے کے اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پرچھائیوں کے پیچھے دوڑنا تو پاگل پن نہیں ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔